السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کا جو پروگرام ہے یہ میں بڑے دکھ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اٹ از ود اے ویری ہیوی ہارٹ دیٹ آئی ایم ڈوئنگ اٹ۔ اور پہلے میں کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کو، میرا ان کے لیے بڑا، آپ سمجھیں کہ مؤدبانہ پیغام ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پلیز گو ہوم، پلیز پلیز گو ہوم، گو بیک۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں انگلش میں کچھ باتیں کروں گا اس لیے کہ آئی بلیو کہ ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ اردو کم بولتے ہیں اور انگلش میں زیادہ بات کرتے ہیں، تو چند چیزیں ان کو سمجھ آ جائیں۔ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں ایوری گیسٹ برنگس ہیپینس، سم بائی کمنگ سم بائی لیونگ، اینڈ یو نو ڈیفینیٹلی وچ کیٹیگری یو آر ان۔ آئی مین آئی ڈونٹ ہیو ٹو اسپیل دیٹ آؤٹ۔ میں نے بہت سال پہلے، جب میں چھوٹا ہوتا تھا بالکل، میں ایک فلم دیکھی تھی اسٹیون اسپلبرگ کی ای ٹی۔ تو اس میں جب وہ ایکسٹرا ٹیرسٹریل ہے نا، وہ کہتا ہے ای ٹی گو ہوم، تو کروڑوں بچے دنیا بھر میں نا رو پڑتے ہیں ای ٹی گو ہوم۔ لیکن اگر آج ڈاکٹر ذاکر نائک کہیں گے کہ ذاکر گوز ہوم، ٹرسٹ می a lot of people will be very happy and they'll have a sigh of relief۔ کیوں؟ میں اب آپ کو سیریس بات بتاتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک تبلیغ کے سلسلے میں آئے ہیں، وہ ایک دینی اسکالر ہے۔ I'm sure کہ وہ جو انٹرفیتھ ہارمنی پہ یا انٹرفیتھ پہ ان کی بہت ریسرچ ہے، ان کی بہت اسٹڈی ہے۔ لیکن جب میں ان کو اپنے لوکل اسکالر سے کمپیئر کرتا ہوں، چاہے اس میں ڈاکٹر اسرار احمد ہوں، چاہے اس میں مولانا مودودی ہوں، اس میں مولانا مفتی محمود ہوں، مولوی عبدالحق ہوں، یہ سارے لوگ اور جو ان کی رائٹنگز ہیں، جب میں ان کو کمپیئر کرتا ہوں ان سے، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ It doesn't stand close to any of the greats that we've seen and we've witnessed in Pakistan۔ مجھے ڈاکٹر صاحب سے کچھ اختلافات ہیں۔ جب میں ابھی کراچی گیا تھا لاسٹ ویک، تو پتہ چلا کہ وہ اسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے جہاں پہ میں تھا۔ اچھا، ان کے آنے سے پہلے، اب یہ پاکستان نہیں آئے تھے، تو میں نے اپنے ایک ذاتی دوست ہیں ان کو بڑی ریکویسٹ کی جو ان کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا یار پلیز میرا ایک انٹرویو کروا دیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا۔ پھر جب میں کراچی پہنچا تو انہوں نے کہا کہ جی لاہور وہ آ رہے ہیں، اور لاہور میں پہلا پھر کوشش کرتے ہیں آپ کی پہلے ملاقات ہو جائے اور پھر انٹرویو ہو جائے۔ تو آج ٹوڈے ہی از کمنگ ٹو لاہور۔ بٹ کل میں نے رات کو اپنی پوری ٹیم سے بھی ڈسکس کیا، حالانکہ ٹو انٹرویو ہیم ول بی گریٹ فار ٹی آر پیز، لیکن میں منافقت نہیں کرنی۔ میں نے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے ہپوکریٹ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹی آر پیز فرام ذاکر نائک صاحب، مجھے وہ نہیں چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں نے ان کو وہ انٹرویو میں باتیں کی جو میں دل سے سمجھتا ہوں، تو پھر اٹ ول بی اے ویری انکمفرٹیبل انٹرویو۔ وہ شاید پورا ہی نہ کریں، پورا ہی نہ ہو وہ انٹرویو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ان کا جو پہلا ایڈریس دیکھا پاکستان میں، جو انہوں نے گورنر ہاؤس کے اندر کیا کراچی میں، اور موصوف بڑے گرج رہے تھے، برس رہے تھے، اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے اوپر، پی آئی اے کے اوپر، اور پی آئی اے کے کنٹری مینیجر یا چیف آپریٹنگ آفیسر، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کس کو انہوں نے بلاسٹ کرنا ہے، بٹ کر رہے تھے یہ کہ جی میرا 800 کلو تھا، یہ 1000 کے جی تھا ویٹ، اور اس نے اس کو فری نہیں کیا۔ یہ وہ اس کی پھوپھی کی ایئر لائن ہے، وہ فری کرے گا تمہارے لیے؟ کیوں کرے گا فری؟ وائی وڈ یو وانٹ فری بیز؟ اینڈ دین یو سیڈ کہ میں انڈیا میں ہوتا، کوئی ہندو مجھے دیکھتا تو وہ یہ کہتا نہیں، انڈیا میں سارے ہندو یہ کہتے ہیں کہ یو آر ناٹ اے گڈ مین، یو آر انسائٹنگ ہیٹریڈ اینڈ یو آر انفلیمنگ پیپل۔ That is what Indian Hindus are saying, and that is what every general Indian is saying, not only Hindus. I mean, I'll be dishonest if I did not say that. Now, fact of the matter is کہ آپ نے اتنا زیادہ اس کے پر کیا، وہ اس کے باپ کی ایئر لائن نہیں ہے کہ وہ آپ کو، بلکہ اس کو تو ایوارڈ دینا چاہیے گورنمنٹ کو کہ اس نے اپنے رولز کو بریک نہیں ہونے دیا، اس نے اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کیا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو ویزا دکھایا، لکھو دیکھو اس پہ تمہارا اسٹیٹ گیسٹ ہوں میں، آئی ایم یور اسٹیٹ گیسٹ انوائٹیڈ بائی یور گورنمنٹ، بائی یور اسٹیٹ۔ تو کیا ہے یار، اب یو ول گو ان اے ہوٹل اور وہاں پہ چائے پیو گے، اینڈ دین یو ول سے کہ میں اسٹیٹ گیسٹ ہوں، میں سے چائے کا بل نہ لاؤ؟ یا آپ جائیں گے بھائی صاحب اور آپ شاپنگ کریں گے اور آپ کہیں گے میرے سے بل نہ لو، میں اسٹیٹ گیسٹ ہوں، یہ تم فائنانس منسٹری کو بھیج دو اپنا بل؟ نو، اٹ ڈز ناٹ ورک لائک دیٹ۔ بینگ اے گیسٹ، یو آر اے گیسٹ، بٹ دین یو لیو ود ان دا لمیٹیشنز، اینڈ ایز اے گیسٹ شوڈ لیو اینڈ بہیو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں کو، آپ نے کہا میرا 9 کروڑ کا ایک کیمرہ ہے جو میں نے لانا تھا۔ کون سا کیمرہ آپ کا 9 کروڑ کا ہے؟ 9 کروڑ انڈین روپیز کا مطلب ہے، رفلی میں بتا رہا ہوں، آئی ایم ناٹ اے فائنانس پرسن، 22-25 کروڑ پاکستانی روپے۔ تو ذاکر صاحب، آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ یہ کون سا کیمرے ہیں جو 25-25 کروڑ کے آپ اٹھا کے پھر رہے ہیں؟ اور کیونکہ ایری منی جو ہے، میں نے اس کا لاسٹ جب پتہ کیا تھا
تو جو ٹاپ آف دا لائن کیمرہ ہے فلم میکنگ کے لیے جو یوز ہوتا ہے، جو اسٹیون اسپلبرگ اور یہ سنجے لیلا بنسالی اور یہ سارے لوگ یہ کرتے ہیں نا یوز، تو وہ ایری کا یوز کرتے ہیں اور غالباً منی وغیرہ یوز کرتے ہیں، وہ اسٹڈی کیم، وہ کوئی 2 کروڑ کا ہے، اور سارے لینسز بھی اس کے لے لیں گے تو 5 کروڑ کا ہو جائے گا، 4 کروڑ، 9 کروڑ کے کیمرے کون سے؟ اور آپ کو کیوں ایسے کیمرے چاہیے کہ کاسمیٹک لکس آپ کو دینی ہے انہوں نے یہ وہ؟ کیا یہ آپ اپنی جیب سے لے رہے ہیں؟ پلیز اس سوال کا جواب دے دیجیے گا اگلے کسی سیشن میں کہ آپ نے ڈونیشن سے لیا ہے. کیا آپ کو ڈونیشن اس لیے ملتی ہیں کہ آپ ان کو اپنی کاسمیٹکس کے لیے استعمال کریں؟ آپ کہ ہاؤ ڈو یو لک اینڈ ہاؤ ڈو یو اپیئر اینڈ ہاؤ ڈو یو کم اکراس دا اسکرین، اس کے لیے کریں کہ ان کا مقصد تبلیغ کرنا ہے، ان کا مقصد لوگوں میں دین کی بات کو فروغ دینا ہے. تو ٹرسٹ می، جس کیمرہ سے میں کہہ رہا ہوں اس سے بھی بڑا ایزی ہو جائے گا. اور یہ کوئی مہنگا کیمرہ نہیں ہے، یہ بہت سستا سا کیمرہ ہے، لاکھوں میں ہے، یہ کروڑوں میں نہیں ہے، اور اس کے کوئی ایکسٹرا لینسز نہیں ہے. یہ وہ آٹو لینس پہ ہمارا کام چل رہا ہے. ناؤ آپ کا جو ٹیلی ویژن ہے پیس ٹی وی، وہ انڈیا کے علاوہ کئی اب جگہ ہیں جہاں پہ نہیں دیکھا جا رہا، کیونکہ انڈیا میں تو آپ ہیں وانٹڈ. ہم پہلے سمجھتے تھے کہ شاید انڈینز جو ہیں وہ جب سے مودی گورنمنٹ آئی ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ آپ مسلم ہیں. انہوں نے آپ کے اوپر منی لانڈرنگ کے الزامات لگائے، انہوں نے آپ کے اوپر ہیٹ سپیچ کے لگائے، انہوں نے آپ کے اوپر انسائٹنگ وائلنس کے لگائے. کہ بنگلہ دیش میں جب 29 ڈیتھس ہو گئی تھی، بنگال میں ایکچولی، تو انہوں نے ڈائریکٹ بلیم کیا کہ آپ کی ٹیچنگز تھیں یا آپ کی اسٹیٹمنٹس تھیں. ہم نے کہا کہ نہیں، یہ گودی میڈیا جو یہ کر رہا ہے اور یہ بات پروموٹ کر رہا ہے. بٹ پھر آپ ملیشیا چلے گئے، اور اب آپ کی اطلاع کے لیے آپ ملیشیا میں بھی آپ تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں، ملیشیا میں بھی آپ یہ میسیجنگ نہیں کر سکتے ہیں اور اس طرح کی پریچنگ نہیں کر سکتے جو آپ اس وقت پاکستان میں کھڑے ہو کے کر رہے ہیں. آپ کھڑے ہو کے ایکسپلین کریں کہ وائی ملیشیا از بیٹر دین سعودی عربیہ، وائی انڈیا از بیٹر دین پاکستان. ایکچولی آپ ان دونوں کنٹریز کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یار تم مجھے پلیز ایکسکیوز کر دو، میں برانڈ امبیسڈر ہوں تمہارا، کتنا اچھا. اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. آپ یو ڈو ناٹ یوز ون پرسن ٹو اپ لفٹ another person. آپ نے انڈیا کی تعریف کرنی ہے، آپ ضرور کریں، ہمارے دوست ہیں، 100 دفعہ انڈیا کی تعریف کریں گے. کئی چیزوں میں ہم خود بھی کر دیتے ہیں کہ یار انڈیا اس کام میں ہم سے بہت بہتر ہے، اس کام میں بہت آگے ہے. اور کئی انڈینز بھی ہماری کر دیتے ہیں کہ یار پاکستان کا فلاں بالر بہت اچھا ہے، فلاں بیٹسمین بڑا اچھا ہے. nobody is bigoted enough not to praise talent, real talent or something that is really good and on merit. لیکن یہ ہم یوز نہیں کرتے ایک دوسرے. میں انڈیا کی برائی اس لیے نہیں کروں گا کہ میری ٹی آر پی بڑھ جائے. میں ملیشیا کی تعریف کمپیئر ٹو سعودی عربیہ اس لیے نہیں کروں گا کہ جناب وہ مجھے دیکھیں گی اور میرے وہاں سے یوٹیوب میں ڈالرز آئیں گے. نو، آئی ڈو ناٹ پچ ون اگینسٹ دی ادر. پھر موصوف گئے، وہ زمرد خان کی ایک این جی او ہے، ایک آرفنیج ہے، وہاں پہ انہوں نے اسپیچ کرنی تھی، انعامات دینے تھے. اب 2 آرفن بچیاں آئیں اوپر، تو ہی امیجیٹلی گاٹ ڈاؤن اینڈ ہی ڈڈ ناٹ گیو دم دی ایوارڈ. کیوں نہیں ایوارڈ دیا؟ پہلے پتا چلا کہ جی وہ نامحرم بچیاں ہیں، میرا ہاتھ ان کو لگ جاتا. کیوں لگ جاتا آپ کا ہاتھ ان کو؟ آپ کا ہاتھ قابو میں ہونا چاہیے، کیوں لگے گا آپ کا ہاتھ کسی کو؟ اور دوسرا پھر یہ کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میرے پاس 10 منٹ تھے، اس کے بعد میں نے کہیں اور جانا تھا. یار اسٹیج پہ بچیاں آ گئی تھیں، دے ور کالڈ اوور دیئر. آپ ان کو دیکھے، آپ ان کو دعا دے دیتے کم از کم، اور پھر آپ چلے جاتے. نہیں، اب وہ لڑکیوں کی بات ہوگی نامحرم، تو پھر آپ فیمیل اینکرز کو آپ انٹرویوز دے رہے ہیں. آپ ایئر سیال میں کیپٹن کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے ہیں، ساتھ آپ ایئر ہوسٹسز کے ساتھ بھی تصویریں کھنچوا رہے ہیں. وائی دیز ڈبل اسٹینڈرڈز؟ پھر آپ سے ایک کرسچن بچی نے کراچی میں سوال کیا، میں نے دیکھا، اس نے کہا کہ جی اگر ایک مرد کو اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے تو ایک عورت کو 4 شادیوں کی کیوں نہیں اجازت؟ اینڈ آئی آنیسٹلی تھاٹ، I can be wrong, correct me if I'm wrong, but I honestly thought کہ your answer was derogatory. It was not polite. I mean, جس مرضی فیتھ سے کسی کا تعلق ہو, we have no business of being impolite to that person. No business at all. اور جو ہے نا, آپ نے اس کو کہا کہ نہیں, اگر امریکہ میں آپ عورتوں کی تعداد بتانا شروع ہو گئے کہ وہاں پہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے, 42 لاکھ عورتیں جو ہیں وہ فارغ ہیں, تو اگر وہ دوسرے مرد سے شادی نہیں کرتی یا مرد سے شادی نہیں کرتی جو شادی شدہ ہے, تو پھر وہ یا وہ بازاری ہو جاتی ہیں, پبلک پراپرٹی. از دس دا کائنڈ آف لینگویج کہ جو ایک تبلیغ کرنے والا کرے گا؟ اور وہ تبلیغ کرنے والا جو سیرت النبی کو سپوزڈلی آگے لے کے چل رہا ہے. کیا صحابہ کرام نے, کیا ہمارے دیگر جو لوگ ہیں جنہوں نے مبلغ تھے, انہوں نے لوگوں سے ڈونیشنز لی؟ کیا انہوں نے
حکومتوں سے یہ کہا کہ میرا 1000 kg کا ویٹ ہے، اس کو معاف کر دو اور پھر میں آ کے وہاں پہ اسپیچ کروں گا، یا انہوں نے کوئی نہیں ایسا نہیں کیا. ہم جن لوگوں کو فالو کرتے ہیں انہوں نے دین پھیلانے کے لیے کبھی کوئی احسان نہیں کسی کا لیا اوپر الحمدللہ، اور انہوں نے کبھی زور زبردستی بھی نہیں کی کسی کے اوپر. آپ انٹرفیت اس کی بات کرتے رہتے ہیں کہ ہندوز کو آپ بتاتے ہیں، کرسچنس کو آپ بتاتے ہیں، آپ سکھس کو آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وائی دے شوڈ بیکم مسلمز. ایکچولی آپ کو تو انٹرفیت چھوڑیں، انٹرافیت کے اوپر بات کرنی چاہیے. لیٹس گرو اپ اینڈ لیٹس بی آنیسٹ. ہمارا تو ریئل پرابلم جو ہے وہ انٹرافیت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو خود غالباً اہل تشیع نہیں پسند، اہل تشیع شاید آپ کو نہیں پسند کرتے. آپ دیکھیں اہل سنت والجماعت ہے، آپ دیکھیں بریلوی ہمارے مسلک ہے، ہمارا دیوبندی مسلک ہے، اور مانیں یا نہ مانیں ہم سب میں ڈفرینسز ہیں. آپ لوگ ان کے اوپر کیوں نہیں بات کرتے؟ وہ آپ کہتے ہیں نہیں یہ مسلکی نہیں ہے، یہ ایلیمنٹری ہیں. کمال ہے. اپنے اوپر نہیں ہم نے بات کرنی، ہم نے دوسروں کے اوپر بات کرتے رہنی ہے. I don't think it is called for. I don't think کہ ہمیں ridiculing جو ہے، یا hate is a very strong word, I don't want to use that, but ہمیں ایسی لینگویج نہیں استعمال کرنی چاہیے جو انسائٹ کرے لوگوں کو، جو دیٹ کین پٹ ون اگینسٹ ایچ ادر. یا کسی کو ہم کہیں کہ یار بیکاز یو asked this question to me that makes you a very small man and I am عقل کل اینڈ میرے پاس جو نالج ہے وہ سب کچھ ہے. نالج از ڈبیٹیبل ڈاکٹر صاحب، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، ویری سیریسلی ڈبیٹیبل. آپ کی میموری تو بہت اچھی ہے، ہیڈس آف ٹو یور میموری. اور میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چیس کھیلیں یا برج ضرور کھیلیں، کیونکہ دونوں مائنڈ گیمز ہیں، دونوں مائنڈ سپورٹس ہیں. آپ کی جس طرح کی میموری، آپ کو تو دنیا کی ہر گیم یاد رہے گی کہ فشر نے کیا موو چلی تھی، اسپاسکی نے کیا چلی تھی، کاپوف نے کیا چلی تھی، تو وہ وشنو آنند جو ہے وہ اس نے کیا موو چلی تھی، ورلڈ چیمپئن بن رہا تھا جب اس کے بورڈز میں. تو آپ کو تو یو ول بی انبیٹیبل. اسی طرح برج اگر آپ کھیلیں گے تو یو ول بی انبیٹیبل. آنیسٹلی یو ول ریمبر ایوری کارڈ، ایوری ہینڈ، ایوری تھنگ. مجھ سے تو یاد ہی نہیں ہوتا. میں بڑی کوشش کرتا ہوں. آئی ایم اے ٹفر وین اٹ کمز ٹو ریمبرنگ ہینڈس، بٹ آئی مین یو کین بی بریلینٹ ان دیٹ. دیکھیے گا اس کو، اینڈ آئی ایم شیور کہ میری بات سے بہت لوگوں کو اختلاف ہوگا، بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ مذہب میں ہمیں پیار بڑھانا ہے، محبت بڑھانی ہے. ہمارے پورے سب کانٹیننٹ میں، صرف پاکستان میں نہیں، ہمارے جو صوفیاء کرام لوگ تھے انہوں نے بہت محبتوں سے انہوں نے اسلام کو پھیلایا یہاں پہ. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ہمارے صحابہ کرام، امہات المومنین، اہل بیت، یہ سارے لوگ جو تھے انہوں نے اپنے زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی آنکھ سے انہوں نے ہر ایک کو تقویت پہنچوائی اور لوگوں کو ہاتھ بٹایا، اور تب وہ راغب ہوئے. تب اسلام جو ہے ایک تھرائیونگ ریلیجن بنا، لوگوں کو ٹیک آن کرنے سے نہیں اور لیٹ ڈاؤن کرنے سے نہیں. مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو میری بات اچھی نہیں لگے گی، لیکن کبھی اس پہ غور کریے گا تو آپ کو شاید جو میرا دکھ ہے وہ سمجھ آ جائے. اینڈ مائی 2 cents are very simple. ڈاکٹر صاحب، I do not want to interview. No, I don't. Until the next time. اللہ حافظ.